عمل کی صالحیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں، ایک تو وہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور دوسرے سنت کے مطابق کیا گیا ہو۔ یہاں نقطہ ملحوظ رکھیں کہ اگر عمل میں ریا آ گیا، عمل خالص نہیں رہا تو شرک ہے، اور عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہوا تو وہ بدعت ہے۔ اس کا مطلب عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب وہ شرک اور بدعت سے خالی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل صالح کہتے کس کو ہیں؟ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ تفسیر ابن قیم میں علامہ ابن قیم نے کہا کہ فالعمل الصالح هو الخالی من الریا والمقید بالسنہ۔ امام ابن قیم فرما رہے کہ عمل صالح کی ڈیفینیشن جانتے ہو کیا ہے؟ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب دو چیزیں پائی جائیں، مجتمع فی امران، جس میں دو چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ عمل صالح ہو جاتا ہے۔ کیا؟ ایک تو خالی من الریا، ریا سے خالی ہو، یعنی وہ خالص اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، کسی غیر کے لیے نہ ہو، اور دوسرے والمقید بالسنہ، اور سنت کے طریقے پر وہ عمل ادا کیا گیا ہو۔ ان دونوں میں سے اگر ایک بھی شرط نہ پائی جائے، ایک بھی بات نہ پائی جائے تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ عمل کی صالحیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں، ایک تو وہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور دوسرے سنت کے مطابق کیا گیا ہو۔ یہاں نقطہ ملحوظ رکھیں کہ اگر عمل میں ریا آ گیا، عمل خالص نہیں رہا تو شرک ہے، اور عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہوا تو وہ بدعت ہے۔ اس کا مطلب عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب وہ شرک اور بدعت سے خالی ہو۔ اگر کسی عمل کے اندر شرک آ گیا یا بدعت آ گئی تو وہ عمل کبھی بھی صالح نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عنکبوت کے آخر میں اخلاص کا مقابل شرک ذکر کیا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب سوار ہوتے ہیں اور دریا میں پھنس جاتے ہیں، کشتی لے کر سوار ہوئے اور پھنس گئے، طوفان آ گیا، انہیں لگا کہ کشتی اب ڈوبی کی تب ڈوبی، تو خالص اللہ کو پکارتے، وہاں پھر دیوی دیوتا یاد نہیں رہتے۔ دیکھو اللہ کو خالص کر کے پکار رہے ہیں، یہاں ریا نہیں ہے۔ اور اخلاص کے مقابل میں کہا گیا کہ جب یہ کنارے پر آ جاتے ہیں، ہم انہیں کنارے پر پہنچا دیتے ہیں، انہیں نجات دے دیتے ہیں، تو اذا ہم یشرکون، تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہاں اخلاص کا مقابل شرک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر عمل اخلاص سے خالی ہو تو شرک آ جاتا ہے، اور اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بدعت ہے۔ تو عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے خالی ہو اور بدعت سے خالی ہو، خالی من الریا والمقید بالسنہ، سنت کے مطابق ہو اور ریا سے خالی ہو۔ یہ تو عمل صالح کا مطلب ہوا۔